جاریہ کا۔ یہ قرآن خوانی، میلاد خوانی، تسبیح خوانی، یہ سب تو میرے دینی دوستوں بزرگوں اگر یوں کہہ لیا جائے کہ یہ ہمارے مروجہ رسومات میں سے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ نے اپنے طرف سے ان رسم کو رائج کیا، اور جب دین کے معاون کے لیے اور دین کی حمایت کے لیے کسی ایسی دینی فکر کو رائج کیا جاتا ہے تو وہ مباح کا ایک شکل ہے، مستحب کا شکل ہے قرآن خوانی۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، سعد ابن عبادہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور ان کے اعمال تو ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن اس دنیا سے عالم برزخ میں ثواب اگر منتقل کرنا چاہیں تو کوئی ذریعہ بتائیے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صدقہ جاریہ۔ تو صدقہ جاریہ بھی مصلحت کے تحت کہ ایسا صدقہ کیا جائے جو جن سے لوگ فائدہ بھی اٹھا لیں، جن سے لوگوں کو فائدہ مل جائے اور یہ سلسلہ کچھ دن تک چلے، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اس علاقے میں پانی کی سخت ضرورت ہے، لوگ پیاس سے مرنے لگتے ہیں، پیاس کی شدت زیادہ محسوس کرتے ہیں، تو فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، اور کنواں کھدوایا گیا، پانی نکلنے کا سلسلہ ہوا اور اس پہ لکھ دیا گیا ام سعد کا کنواں۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ صرف صدقہ جاریہ یہی نہیں ہے کہ آپ نے مسجد بنا دی، بلکہ رفاہ عام، فرمایا کہ وہ صدقہ جس سے ناس فائدہ اٹھا لیں، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، چاہے خواہ جس مسلک کا ماننے والا ہو اور جس ملک کا رہنے والا ہو، جس جگہ کا رہنے والا ہو، لوگ مخلوق فائدہ اٹھا لیں، مخلوق فائدہ اٹھا لیں، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو ام سعد کا نام سے سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دیا، اس وقت ضرورت پیش آ گئی۔ ابھی کے دور میں میرے دینی دوست بزرگوں صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور سے ایک ایسے بچے کو تیار کریں جو حافظ قرآن بن جائے، آپ کے محنت سے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، تو وہ آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ بنے گا کہ مرتے دم تک کام آئے گا۔ میرے دینی دوست بزرگوں، شاید تاریخ میں ایک بات آتی ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ قرآن بنایا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں؟ آپ نے براہ راست فرمایا کہ میں اس بچے کو حافظ قرآن اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ دنیا میں زندگی بھر یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور اس کا ثواب مجھے قبر تک پہنچتا رہے۔ اتنے بڑے ولی اور ان کی سوچ اور ان کی یہ فکر۔ میرے دینی دوست بزرگوں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ایسا صدقہ جاریہ ہو کہ جو ہماری زندگی میں کام آئے۔ اور فرمائے دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا لیں، جس سے لوگوں کو نفع ہو جائے، یا تو قرآن یا تو حدیث یا ایسی جگہوں پر ہم وقف کر دیں کہ لوگ اس سے پڑھنے لگیں اور اس سے عبرت حاصل کرنے لگیں، اس سے نصیحت حاصل کرنے لگیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے لگیں۔ یا تو وہ علم ہے، یا وہ مسجد ہے، یا وہ مکتب ہے، یا رفاہ عام کے لیے کتب خانہ ہے۔ میرے دینی دوستو بزرگوں، یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ میں۔ اور فرمایا یا ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد تو خود صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اپنے والدین کے لیے کچھ کر لیا تو سارا کا سارا ثواب وہاں تک پہنچ جائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ میرے دینی دوستو بزرگوں سب سے اعلیٰ درجہ ہے ثواب کو پہنچانے کے لیے صدقہ جاریہ۔ اور یہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور قرآن خوانی کروانا، یہ میرے دینی دوست بزرگوں یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، بلکہ وقتی ثواب ہے۔ کھلا دیا، ثواب مل گیا، پھر آگے کا سلسلہ نہیں ہے۔ مجلس آپ نے قائم کی، دعا ہو گئی، بات پہنچ گئی، بات ختم، یہ آگے نہیں پہنچے گا، اسے صدقہ جاریہ نہیں کہتے ہیں۔ تو والد صالح یدعو لہ، کہ وہ صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔
میرے دینی دوست بزرگوں، میں ایک واقعہ مختصر بیان کر کے اپنے باتوں کو ختم کروں گا، جاڑے کا موسم بھی ہے اور وقت بھی ہو چکا ہے۔ میرے دینی دوست بزرگوں، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا بھی ہوگی کہ جلدی سے دعا ہو جائے، جلدی سے کھانا کھا لے۔ میرے دینی دوست بزرگوں، ایک واقعہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں تاکہ آج ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہم جو غافل ہیں، جو غفلت کے شکار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو